ماہ رجب کے حوالے سے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی گفتگو کے ساتھ رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ہم درج ذیل دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو امید ہے کہ رب کے حضور قبولیت پائے گی۔ اس دعا کے سلسلے میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے صاحبزادگان کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ دوران طواف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، جو اس وقت امیر المومنین تھے، کسی شخص کی آہو بکا اور چیخو پکار سنی جو رب کے حضور فریاد کر رہا تھا اور بہت درد بھرے انداز میں رو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو امیر المومنین یاد فرما رہے ہیں۔ وہ شخص حضرت امام حسین کی معیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا یا امیر المومنین میں منازل بن لاحق ہوں۔ پوچھا تم اتنے درد سے کیوں رو رہے تھے، کیا دکھ ہے؟ وہ بولا دیکھیں میں کس قدر کڑیل جوان ہوں لیکن میری دائیں سائٹ رائٹ سائٹ جسم کی لکڑی کی طرح اکڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا چڑھتی جوانی کا دور تھا، میں دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر گناہ کرنے لگا۔ میرے والد نے مجھے روکا لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب میں گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا تو میرے والد نے ڈانٹ ڈپٹ اور مار سے کام لیا۔ تب میں نے اپنی بدبختی کو آواز دی اور جواب میں اپنے بوڑھے والد کو مارنے لگا۔ وہ میری طاقت کے سامنے بہت ضعیف تھے، لہٰذا انہیں چوٹیں بہت آتی تھیں۔ مار کھا کھا کر میرے والد آخر تنگ آ گئے اور کہنے لگے میں اب ساری عمر روزے رکھوں گا اور اللہ سے اپنا حق مانگوں گا۔ میرے والد نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک ہی ہفتے بعد حج کا زمانہ آ گیا اور وہ حج پر چلے گئے۔ وہاں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رب کے حضور انہوں نے فریاد کی یا باری تعالیٰ تیری ذات سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، لوگ تجھ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو جو اس گھر کا مالک ہے، جس گھر کی طرف لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں، میں آج تجھ سے اپنا حق مانگتا ہوں۔ تو منازل بن لاحق سے میرا حق لے لے۔ جو ہی میرے والد کی زبان سے یہ الفاظ نکلے میری دائیں سائیڈ شل ہو گئی اور اس روز سے میں مفلوج ہو گیا ہوں۔ تب میں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ خانہ کعبہ میں اسی جگہ جا کر میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں اپنے والد کو ایک اونٹنی پر سوار کروا کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اونٹنی بدک گئی اور میرے والد اونٹنی سے گر کر انتقال کر گئے۔ اس وقت سے میں اسی حال میں ہوں۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ایک دعا پڑھنے کو دی اور فرمایا کہ اسے پڑھو، رب تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے پڑھنے سے تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ منازل بن لاحق کا کہنا یہ ہے کہ اس رات جب میں سویا تو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دعا تمہیں میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے اس کو پڑھو، اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، اور جو شخص رب کو اسم اعظم سے پکارتا ہے رب اس کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ یاد رکھیں وہ رجب کا مہینہ تھا، لہٰذا رجب کے مہینے میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جو بھی آپ کی خواہش اور مراد ہے اس کا تصور کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے اور یہ دعا مانگیں۔ آخر میں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تو مجھے میری مراد عطا فرما دے، بے شک بلا شبہ حقیقت میں ہر چیز تیرے ہی قابو میں ہے، تو میری مراد کے بعد اپنی اس خواہش، مراد اور حاجت کا نام لے لیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، دعا کون سی ہے، انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔